حارث صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ابھی جو فضائی حدود بھی ہیں ان جو فیصلے کیے گئے ہیں بھارت کے لیے، بھارتی ایئر لائنز کے لیے، وہ بھی فوری طور پر بند کیے جائیں گے؟ اس کے علاوہ جو ہماری تجارتی سرگرمی ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، معطل کر دیا جائے گا۔ اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو؟ ایک جانب بھارت کی جانب سے کل ایک گیدڑ بھبکی جسے کہا جا رہا ہے کہ یک طرفہ طور پر آپ یہ معاہدہ ختم نہیں کر سکتے، سنتاس معاہدہ، اور دوسری جانب اگر آپ یہ پریکٹس سیٹ کرتے ہیں تو یہاں سے بھارت کو بھی خطرہ ہے کہ چائنا بھی جو برما پتر دریا ہے اس کا پانی روکنے کے لیے اس کو جواز بنا سکتا ہے۔ تو کیا بھارت آگے مزید بڑھے گا؟ دیکھیں آمنہ، بات یہ کہ بھارت پاکستان دشمنی میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اس میں یہ سب سے آگے نکل گیا ہے، بکھلاہٹ کا شکار ہے۔ پاکستان کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکا ڈسپائٹ جتنی ٹیررزم یہ کر رہا ہے پاکستان میں، بلکہ یہ تو گلوبل ٹیررسٹ ملک ہے۔ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ، ہر جگہ پر یہ جاتا ہے۔ یہ اسی بدنامی کو کور کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر بلیم کر رہے ہیں۔ کوئی دنیا میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے 3 بجے اور 5 منٹ کے اندر آپ نے پورے دنیا میں پاکستان کا نام ڈال دی، پاکستان نے ٹیررزم کیا؟ نہ آپ نے انکوائری کی ہے، نہ کوئی بات کی ہے، نہ آپ نے کوئی ویڈیو ہے، نہ کوئی پروف ہے۔ پاکستان جب بھی ڈوزر بھیجتا ہے پراپر فیکٹر وغیرہ بھیجتا ہے۔ رہا یہ انڈس واٹر ٹریٹی، دیکھیں یہ ہے 2 ملکوں کے درمیان، پاکستان اور انڈیا، اور ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے۔ اس میں ایک ملک یونیلیٹرلی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جب تک باہمی رضامندی نہیں ہوگی اس کو چینج نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اس کی گیدڑ بھبکی ہے، اور یہ جو لوئر ریپیرینز ہوتے ہیں ان کا رائٹ ہوتا ہے، ان کو پانی کوئی روک نہیں سکتا۔ بیکاز آئی ٹیک اٹ کہ اگر پانی کے ایک ملک کا دوسرا اپر ریپیرین روکتا ہے اس کا مطلب اٹس این ایکٹ آف وار۔ جب پانی بند کریں گے اس کا مطلب اگر آپ کی کوئی شارک کو چوک کر دے تو ول یو کیپ کوائٹ؟ یو آر گوئنگ ٹو گیو اے پنچ آن دی نوز۔ یہی ان کا علاج ہے۔ اس لیے اس پہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ ویسے بھی جب یہ تبت سے ریور نکلتا ہے تو اس کے بعد وہاں اتنا بڑا پہاڑی سلسلہ ہے کہ انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب پلین ایریا میں انہوں نے پہلے ہی اپنے بند بنا لیے ہیں، ڈیم بنا لیے ہیں، جتنا پانی لے سکتے تھے لے رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ پانی نہیں روک سکتے۔ اور پاکستان have all the options to immediately go to World Bank, to go to United Nations, then International Court of Justice، جہاں بھی جا کے بات کریں گے یہ انڈیا کو منہ کھانے پڑے گی۔ ایک یہ جو امریکہ ہے نا، اس کی یہ انڈیا پراکسی ہے۔ دے آر مس یوزنگ انڈیا، یہ اس کو ہر چیز میں استعمال کرے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہ اس میں آپ وہ اس کو چائنا کے خلاف استعمال کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف، بلوچستان میں، پھر اس کے بعد بدامنی میں، ٹیررزم میں۔ انڈیا کو، امریکن کو سب پتہ ہے۔ پرابلم یہ کہ امریکن جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کو انڈیا کے پرزم سے دیکھتے ہیں، جو کہ بہت ہی انفیئر ہے۔ ہم ان کو بہت اچھا دوست سمجھتے ہیں، ہمارے سے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے اسی طرح تعلقات رہیں اور بہت اچھے رہیں۔ بیکاز ان پاور پالیٹکس میں آپ ہر ملک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ یو ڈونٹ وانٹ کہ آپ سارے ایگ جو ایک باسکٹ میں ڈال لیں، بلکہ یو شوڈ ہیو ڈفرنٹ باسکٹس۔ لیکن امریکہ کو چاہیے کہ ہم انڈیا کو نکیل ڈالیں۔ انڈیا کو، امریکہ کو بہت بدنام کر رہے ہیں، وہ ان کو ڈیلیور نہیں کر سکتے، نہ ساؤتھ چائنا سی میں، نہ یہ چائنا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان کا ان کو پتہ ہے کہ جو پاکستان میں بدنامی پھیلا رہے ہیں، ٹیررزم کر رہے ہیں، پاکستان نے تمام ثبوت امریکنز کو دیے ہیں، جس طرح بی ایل اے، بی این اے، مجید بریگیڈ، یہ ٹی ٹی پی کو سب قابل امریکی سے سپورٹ کرتے ہیں، اوپر نہیں کہتے ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ تو اب وقت آ گیا کہ پاکستان کو امریکہ سے کھل کے بات کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اور جو خطے کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹس بڑھانی چاہیے۔ وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں اسی کی بات کرنے لگا تھا کہ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت آپ کے خطے میں رشیا اور چائنا، یہ 2 ممالک ہیں جو بہت ہی پرماننٹ ممبرز بھی ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، ان کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، اور نمبر 3 کے یہ ہمارے ایٹمی ممالک بھی اور ہمارے خطے میں ہے۔ ہمیں ایران، رشیا، چائنا، ان سب کو بتانا ہے، اسپیشلی خاص طور پہ کہ یہ اگر اس خطے میں لڑائی ہوتی ہے تو اس کی آگ کی لپیٹ میں یہ پورا ریجن آ جائے گا۔ دے آر 2 نیوکلیر پاورز، اور نمبر 2 اس کے فالوور جو ہے وہ دنیا میں بھی جا سکتے، گلوبلی بھی اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابھی ٹائم ہے کہ ہم اپنے اسلامک ممالک کو، ترکی کو، ایران کو، اور پھر رشیا، چائنا کو، ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے تاکہ ہم ان کو کانفیڈنس میں لے لیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو کانفرنس ابھی ہو رہی تھی اس میں بھی ہمیں یہ بتانا، ہم نے بتانا ہے اور بتائیں گے، بڑی سخت اسٹیٹمنٹ ہوگی
جس میں یہ کہا جائے گا کہ جی انڈیا کو وارن کیا جائے گا کہ ڈونٹ ڈو دس واٹر ٹیررزم. پہلے تو آپ ملک میں ہمارے ملک میں فائنینشیل ٹیررزم کرتے ہیں, فزیکل ٹیررزم کرتے ہیں, اب واٹر ٹیررزم. اس طرح کی چیزوں کو منع کرنے کی ضرورت. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی انڈین چینل کے اوپر ایک نیول آفیسر اور بیوی شور مچا رہے ہیں, ان کی پرانی تصویر نکال کے کہا جی یہ بھی مارے گئے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم زندہ ہیں, ہمیں سب سوچ دنیا کو بتائیں, انڈیا کو کہہ رہے ہیں بتائیں یہ حال ہے ان کا. دے آر سو اسٹوپڈ. ان کو مطلب اسٹیج ڈرامہ بھی کرنا نہیں آتا. ان کی کیا یہ انٹیلیجنس رہا مجھے بتائیے. اسی لیے آئی ایس آئی سے ان کی دن رات نیندیں اڑتی ہیں. دنیا میں نمبر 1 انٹیلیجنس یہ ہے ہماری آئی ایس آئی, کہ وہ بہت ہی میٹیکولس ان چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں, وہ اپنا پروفیشنل کام کرتے ہیں. ان کا کام ہے صرف یہی کام کریں. تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ پاکستان دو ٹوک جواب دے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آج جواب بھی دیا گیا کہ کسی بھی مس ایڈوینچر کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا بھارت کی جانب سے اگر کوئی مس ایڈوینچر کیا جاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.